ان سے میں آغاز کرتا ہوں. اجاز صاحب، ابھی دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں، I'm sure آپ فالو بھی کر رہے ہیں. یہاں سے گئے ہوئے ڈیفینس منسٹر، ISI کے چیف، ادھر سے بھی ان کے ایک منسٹر اور ان کی انٹیلیجنس کے چیف جو ہیں وہ بات چیت کر رہے ہیں. کیا دوحہ میں یہ بات جو ہو رہی ہے، اس میں کوئی امکان ہے کامیابی کا، کوئی اگریمنٹ کا، یا یہ جنگی معاملہ جو ہے آگے ہی چلے گا؟ جی اجاز. شکریہ رضا. دیکھیے، یہ سوال جو ہے اس کا جواب تو ظاہر ہے میں نجومی تو نہیں ہوں کہ میں دے سکوں کہ آگے کیسے چلے گا، لیکن جو سٹرکچرز ہیں، کیونکہ کوئی بھی تجزیہ کرنے کے لیے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ پیچھے کیا ہوا ہے، اور جو معاملات ہیں وہ اگر کسی سمت میں گئے ہیں تو وہ اس سمت میں کیوں گئے ہیں، ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی وجوہات ہوتی ہیں. تو اگر ہم تاریخ دیکھ لیں، اور تاریخ سے مراد میں قبل از مسیح میں نہیں جا رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ اگست 2021 میں جب یہ جو طالبان تھے انہوں نے امریکہ کا انخلا ہوا اور یہ کابل میں داخل ہوئے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے کے جو DG ISI تھے فیض حمید صاحب، جو اب زیر عطاب ہیں، وہ وہاں پہ سرینا میں ان کی وہ زمانے میں تصویریں بھی بہت نکل کے آئی تھی. اس کے بعد ایک پالیسی جو ہے وہ تشکیل دی گئی تھی کہ جی چونکہ اب یہ طالبان آ گئے ہیں، اور بہت سارے جو ہمارے سابقہ جرنیل ہیں جو نپولینز ہیں، انہوں نے ٹویٹر کے اوپر جو ہے بہت سارے شادیانے بھی بجائے تھے کہ جی اب امریکہ کا انخلا ہو گیا ہے، اور اب جو ہے وہ اسلامیان جو ہے وہ آ گئے ہیں، اور اب رابی جو ہے وہ چین ہی چین لکھے گا. جی، ویسے تو آج کل رابی چین ہی چین لکھتا ہے، لیکن چلیں، انہوں نے کہا کہ چین ہی چین لکھے گا. تو یہ معاملات وہ چلے، تو اس کے اندر ہم نے ان کو کہا کہ جی ہم آپ کی مدد بھی کریں گے، اب دو طرفہ طور پہ بھی، سہ طرفہ طور پہ بھی، اور چار طرفہ طور پہ بھی. اور لیکن ہماری آپ سے درخواست یہ ہے کہ یہ جو تحریک طالبان، جس کو اب ہم فتنہ الخوارج کہتے ہیں، یہ چونکہ یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں اور یہاں پہ حملے کرتے ہیں، تو آپ ان کو جو ہے وہ لگام ڈالیں. ہمارا خیال یہ تھا اس زمانے میں، اور میں اس کو میں نے آپ کے پروگرام پہ پہلے بھی ذکر کیا ہے، تحریری طور پہ بھی بات کی ہے، کہ وہ پالیسی جو تھی وہ جو اس کے اندر کوئی نیت کا فطور نہیں تھا. وہ پالیسی درست تھی کہ جی اگر یہ آ گئے ہیں تو ان سے بات کر لی جاتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کام کر لیں. صحیح. لیکن وہ معاملہ نہیں ہوا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اس وقت قطر کی، دوحہ کی جو گفت و شنید ہے، اس کے حوالے سے جو ذکر کیا ہے، یہ جو ہے معاملہ 2021 سے، اگست 2021 سے چل رہا ہے. اس کے اندر ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی جا چکے ہیں، اس کے اندر ہمارے فارن منسٹر بھی جا چکے ہیں، اس کے اندر ہمارے DG ISI بھی جا چکے ہیں، اس کے اندر بے شمار لوگ جا چکے ہیں، اس کے اندر ہماری جو ہے وہ 8 دفعہ جو ہے وہ بات چیت کے راؤنڈز بھی ہو گئے. جی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ گفت و شنید کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں اطراف جو ہیں ان کے کچھ مطالبات ہیں، اور وہ مطالبات میں ایک کامن گراؤنڈ پہ آ سکتے ہیں. یعنی کچھ اس طرف کو چھوڑنا پڑے گا، کچھ اس طرف کو چھوڑنا پڑے گا. اسی طرح معاملات طے ہوتے ہیں نا. جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہاں اگر ایک پارٹی بہت ہی طاقتور ہو تو پھر تو ویسے ہی بات چیت نہیں ہوتی، وہ تو پھر دوسری پارٹی کو ویسے ہی جو ہے نا وہ لمبا ڈال دے گی. لیکن اگر یہ بات چیت کی طرف آتا ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی بات کریں جو کہ نیگوشیبل ہو، جس کے اوپر گفت و شنید ہو سکے. آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی ایک مثال دی تھی کہ دیکھیے اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا اور ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کے کسی بندے کو قتل کر دیا، اس کے بعد جو بات چیت ہوتی ہے دیت کے حوالے سے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی آپ نے دیت کیا دینی ہے. مقتول پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ جی آپ ہمیں 10 کروڑ دیں یا 20 کروڑ دیں یا 25 کروڑ دیں. I'm just giving you an example. لیکن اگر مقتول پارٹی کا بندہ یہ کہے کہ جی ہمیں مقتول واپس چاہیے تو وہ تو نان نیگوشیبل ہو گیا نا، کیونکہ وہ تو جو بھی انسان جو ہے وہ لائن کراس کر جاتا ہے اس کو تو واپس کوئی بھی نہیں لا سکتا. بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو مطالبات سامنے رکھے وہ کوئی بھی ریاست جو اپنی حاکمیت کو برقرار رکھنا چاہتی ہے وہ ان مطالبات کو تسلیم نہیں کر سکتی.
وہ مطالبات کیا؟ مطالبات یہ تھے کہ جی جو قبائلی علاقہ جات تھے، جو کہ اب قبائلی ڈسٹرکٹس ہیں، اس کو آپ ریورس کریں، یعنی قبائلی علاقہ جات کی جو ایک سٹیٹس تھا ضم ہونے سے پہلے خیبر پختونخوا میں، اس کو آپ جو ہے وہ ریسٹور کر دیں۔ صحیح۔ اس کے بعد ہمیں ان قبائلی علاقہ جات میں آنے کی مکمل اجازت ہونی چاہیے، اپنے ہتھیاروں کے ساتھ، اپنے ہتھیاروں کے ساتھ۔ قبائلی علاقہ جات میں حکومت جو ہے وہ در اندازی نہیں کرے گی۔ ہاں جی۔ قبائلی علاقہ جات کا جو نظام ہے وہ افغانستان کی شریعت کے مطابق چلے گا۔ یہ بھی ایک بہت مزے کی بات ہے رضا، کہ اسلام کی 1350 یا 1400 سال جو ہو چکے ہیں اسلام کو، اس میں ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ کسی شریعت کا نام افغانستان کی شریعت بھی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے نا، ہم نے یہ پہلے نہیں سنا تھا ہمیں نے یہ پہلے نہیں سنا تھا، لیکن اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک شریعت ہے جس کا نام افغانستان کی شریعت ہے۔ ہاں، اس میں افغانستان کی شریعت نافذ ہوگی، اور وہ جو قبائلی علاقہ جات ہیں اس کے معاملات جو ہیں وہ یہ لوگ گورننس کے معاملات ہو گئے یا ٹیکسیشن کے معاملات ہو گئے یا جو بھی اور ایڈجوڈیکیشن کے معاملات ہو گئے وہ یہ لوگ کریں گے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی ریاست یہ مطالبات تسلیم کر لیتی ہے تو پھر وہ اپنی حاکمیت تو واپس لے نہیں سکتی، ختم، بالکل ریاست کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے جی، ریاست بالکل۔ کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں جی۔ اب یہ جو مطالبات ہیں یہ نان نیگوشیبل ہیں، ان کے اوپر آپ بات کیجیے۔ وہی ہے کہ جی ہمیں مقتول واپس کر دو، تو وہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور اگر ریاست کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں جو سیاسیات میں دیے گئے ہیں، جو بین الاقوامی قوانین میں دیے گئے ہیں، ان کے اندر ایک جو بہت بنیادی چیز ہے وہ ریاست کی حاکمیت ہے۔ اگر ریاست کے پاس حاکمیت ہی نہیں ہوگی تو پھر وہ ریاست ہی نہیں ہوگی۔ یس۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو دوحہ میں جو بات چیت ہوگی، ابھی آپ نے غالباً وہ دیکھا ہوگا، پشتو کا کلپ دیکھا ہوگا، جو مولا عبدالسلام ضعیف نے، جو کہ طالبان کے سفیر ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں، جی ہاں۔ انہوں نے جو کلپ دیا اس کے اندر انہوں نے کیا کہا؟ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ دیکھیں پاکستان کے پاس میزائل بھی ہیں، پاکستان کے پاس جنگی طیارے بھی ہیں، پاکستان کے پاس جو ہے وہ زمینی فضائی دفاع بھی ہے، گراؤنڈ ایئر ڈیفنس آپ کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہم کھڑا کر سکتے ہیں، اور وہ ہے ہماری پریزنس، یعنی ہمارے جو لوگ ہیں یا ہمارے جو نظریے کے لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں، یعنی پاکستان اور وہ اندر ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ان کے ذریعے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ وہ دس کلپ از، میں نے دیکھا ہے جی، میں نے دیکھا ہے، بالکل ٹھیک دیکھا ہے۔ ہے۔ تو وہ سگنل کر رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ ہمیں جتنا بھی، اگر آپ جنگی طیارے بھیجتے ہیں یا ڈرونز بھیجتے ہیں یا آرٹلری کا فائر کرتے ہیں یا میزائل بھیجتے ہیں، یہ تو ہمارے پاس بھی اس کا ایک جواب ہے۔ اب یہ ایک جو نوعیت ہے اس لڑائی کی وہ اسیمیٹرک ہے، یہ روایتی لڑائی نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب لوگوں کا یہ کہنا کہ جی باجوہ کو جو ہے اکاؤنٹیبل کرو یا فیض حمید کو کرو یا فلانے کو کرو، ڈھمکانے کو، غلط بات ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ اس وقت یہ تھا کہ یہ آ گئے ہیں تو اب آپ ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، وہ آپ نے کر کے دیکھ لیا۔ بات چیت کرنے میں کوئی برائی نہیں ہوتی، کسی بھی مسئلے کا حل جب آپ جنگ بھی کرتے ہیں نا تو اس کے بعد بھی جو حل نکلتا ہے وہ بات چیت کے ذریعے بات چیت سے ہی ہوتا ہے جی، بالکل انسانی ایسا تاریخ ہی۔ اس بات کی گواہ ہے، ٹھیک ٹرو۔ ہے۔ تو اب یہ جو دو انتہائیں ہیں نا، ایک انتہا یہ ہے کہ جی ہم نے صرف بات چیت کرنی ہے، ایک انتہا یہ ہے کہ جی صرف لڑائی کرنی ہے۔ یہ دونوں انتہائیں جو ہے نا، یہ پینڈولم کا سوئنگ نہیں ہوتا۔ انسانی مسئلہ پتہ کیا ہے رضا؟ مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو عمومی تاریخ پڑھی ہوئی ہے، نہ جنگی تاریخ پڑھی ہوئی ہے، نہ سیاسیات کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے، نہ سیاسیات کا فلسفہ پڑھا ہوا ہے۔
لیکن وہ ایک جذبات کا ابھار ہے کسی ایک لمحے کے اوپر جس کی بنیاد پر کوٹ ان کوٹ تجزیہ کیا جا رہا ہے. ایسے نہیں ہوتا. کریکٹ. اگر آپ نے ایک پالیسی بنانی ہے کہ آپ نے قوت کا استعمال کرنا ہے تو اس پالیسی کا سب سے پہلا جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ قوت کا استعمال جو ہے وہ آپ اس کو کیسے افادہ قوت کی طرف لے کے جائیں گے. In other words, آپ کے حق میں how do you translate the use of force into utility of force. ٹھیک. قوت کا استعمال جو ہے وہ ایک in and of itself it means nothing. جی. وہ ایک means ہے towards an end. اب آپ کے پاس جو ہے وہ اس بات کے شواہد موجود ہیں اور اشارے بھی آپ کے پاس موجود ہیں کہ افغانستان میں جو طالبان ہیں وہ آپ کی قوت کے استعمال کا جواب جو ہے وہ کیسے دیں گے.